بزرگ نوجوان میں کہوں تو ان کا رشتہ طے ہوا. رخصتی کا وقت جیسے ہی قریب آیا, بدقسمتی کہیں کیا کہیں, بیچاری اس لڑکی کے چہرے پر چیچک کے داغ نکل آئے اور یہ چہرہ بدنما ہو گیا. اب لڑکی والوں کو جو ٹینشن ہوا, اب کیا ہوگا, اتنا اچھا اور نیک رشتہ ہے. پہلے کے لوگ کہتے تھے یار پیسے والا بڑے خاندان کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا, یہ خوف نہیں تھا. خوف یہ تھا کہ یہ نیک اور پرہیزگار نوجوان کا رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا. یقین مانیے ایسی سوچ ہوتی تھی ہمارے پہلے بزرگوں کے. ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ایسی سوچ. یار کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو, کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار شخص آپ کی بیٹی کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی کیا نیک ساکھتے رہے گی, خود ایک ٹائم کی تو نماز پڑھتی نہیں ہے, نہ میں نے کبھی اس کو نماز پڑھنے سکھائی, نہ کبھی اس کو میں نے پرہیزگاری سکھائی, نہ میں نے کبھی اس کو پردہ کرنا سکھایا, بلکہ میں خود اس کو پینٹ شرٹ اور پینٹ اور بلاؤز اور پینٹ اور ٹی شرٹیں دلا کر لاتا تھا. میں خود اس کے دوپٹے کے بغیر اس کے ساتھ بے پردہ اس کو بنا کر میں خود تو گھوما کرتا ہوں, میں خود تو اس کو بے پردگی کے ساتھ دعوت میں لے جایا کرتا ہوں. میری بیٹی میرے سامنے پینٹ اور پتہ نہیں طرح طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہے. میرے سامنے میری بیٹی کے آستین کے کپڑے نہیں ہیں, اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں. یہ جب باپ کی سوچ اور ماں کی سوچ ایسی ہو جائے, اب اس کے لیے کون نیک لڑکا تلاش کرے گا. اس کو تو چاہیے بھی پھر ایسا کہ بیٹی کے بازو کھلے ہوئے تو اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں گی لڑکے کی, وہ شارٹس پہن کے گھومتا ہوگا. آپ بولو گے ٹی شرٹ پہنتا ہے, آدھی پینٹ پہنتا ہے, نیچے جوکر کے شوز پہنتا ہے, اور مطلب کہ یہ داڑھی منڈا ہے تو بال یوں بناتا ہے, اور یہ کرتا ہے. کماتا بہت اچھا ہے, بھلے سود کا پیسہ لاتا ہے, یہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. گھر کیسا ہے, گھر بہت ماڈرن گھر ہے, بہت بڑا یہ گھر ہے, فلاں 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 فلاں, طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں. نیک لڑکا ڈھونڈنے کی سوچ کس کو, کہ مسجد میں نظر آتا ہے, پرہیزگار ہے, نیک ہے, متقی ہے, شرم و حیا والا ہے, خوف خدا والا ہے, حلال روزی کماتا ہے. کم کماتا ہو, حلال کماتا ہو. زیادہ کمائے گا بھلے پیسہ زیادہ آئے گا لیکن بے سکونی لائے گا. کم لائے گا, حلال کا لائے گا, پرہیزگاری کا لائے گا. جو دیکھا تھا پیسہ دیکھا تھا, پیسہ بچا لے, اب فلاں چیز دیکھی تھی بچا لے, اب فلاں دیکھا تھا بچا لے. اب ارے پہلے سے چار چار لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیٹھا ہوا تھا, وہ پہلے سے کئی بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی, جو بیٹھی ہوئی تھی, جو بیٹھا ہوا تھا ان کا کہہ رہا ہوں. ماحول ایسا ہے نا. اب بیچاری کا نکاح ہو گئے لیکن وہ بوائے فرینڈ میسج تو میسج مارے چلا جا رہا ہے. شور کا دماغ گھوم گیا کہ یہ کیا تماشا ہے. اب وہ بیچاری کیا سمجھائے گی کہ میں نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہی ہوگی, لیکن اب ان لڑکوں کو کون سمجھائے گا. یہ نادان لڑکی اس اپنے زمانے میں دوستیاں کر کے بیٹھی ہوئی تھی. میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی, مگر اجنبی لڑکوں سے دوستیاں تھی. وہاں سے وہ لڑکے کی شادی کی تو وہاں سے اس کی پرانی گرل فرینڈ ہے, اس کو میسج بھیجتی ہے, طرح طرح کی ترکیبیں بناتی ہے. تب بیوی کا دماغ خراب ہوا کہ تم تو پہلے سے 3-4 سے دوستیاں کر کے بیٹھے ہو, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ گھر میں نا اتفاقی, لڑائی, غلط فہمی, اور اس میں بات چیتیں غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہ شروع ہو گیا, وہ اس کا میسج چیک کر رہا ہے, وہ اس کا SMS چیک کر رہا ہے, وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے, وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے, وہ اس کا مطلب کو سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے, وہاں سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے. او تم یوں کرتی ہو تو تم یوں کرتے ہو, تم ادھر جاتی ہو تم ادھر جاتے ہو, وہاں کیوں گئی تھی, وہاں کیوں گئی تھی, لیٹ کیوں گئی تھی, دیر سے کیوں گئی تھی. ارے بھائی تماشا مچا ہوا گھر کے اندر. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر نیکی اور پرہیزگاری نام کی چیز نہیں ہے. دماغ پہلے سے ہی آزاد تھے, دماغ پہلے سے ہی فریڈم کا مالک تھا. باپ نے پہلے سے کہا تھا بیٹی ہے, چھوڑ دو بیٹی, چھوڑ. ارے کیا بیٹی کو چھوڑ دو, بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھو. بیٹی گھر میں بٹھانے جیسی ہے, یہ عورت ہے, عورت کو گھر میں رکھو. آپ چادر اور چار دیواری کا پردہ اٹھا ہے نا تو یہ تباہی ہمارے سامنے آ گئی ہے. جب تک چادر اور چار دیواری کا پردہ تھا, والد نے اپنی بیٹیوں کو چادر اور چار دیواری میں رکھا, ماں نے اپنی بیٹی کو چادر اور چار دیواری کا درس دیا, اور دین کی, مذہب کی, اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کیا. اس وقت گھر ایسے نہیں ٹوٹا کرتے تھے جیسے آج گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, اجڑ رہے ہوتے ہیں. پہلے نہیں اس طرح گھر ٹوٹتے تھے. پہلے کی عورتوں کی سوچ کیسی مدنی سوچ ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ صحابی گھر آئے, تھکے ہارے تھے, پانی مانگا. زوجہ پانی لے کر حاضر ہوئی, آنکھ لگ گئی, سوتے رہ گئے. زوجہ دیر تک پانی کا پیالہ لی ہاتھ پہ کھڑی رہی, آنکھ کھلی, دیکھا تو ہو ایسی محبت کرنے والی, ایسی عزت کرنے والی, ایسی تعظیم کرنے والی, ایسا احترام کرنے والی بیوی, میری آنکھ لگ گئی اور پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی. خوش ہو گئے اور فرمایا مانگ, کیا مانگتی ہے,
کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی طلاق. اوئے ہوئے، یہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی طلاق لینے کے لیے. طلاق بات بڑی کہ چلو آقا کی بارگاہ میں چلتے، وہاں کو فیصلہ کرواتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلے تو راستے میں چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگی اور وہ جو شوہر تھے وہ گر گئے، صحابی تھے، گر گئے اور چوٹ لگی انہیں. جب اٹھے تو راستے کا رخ بدل لیا. کیا ہوا؟ تو زوجہ کہنے لگی گھر چلتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ نہیں طلاق نہیں چاہیے. وہ کیا ہو گیا؟ کب کیا عرض کرو، جب سے شادی ہوئی آپ کو کبھی کسی تکلیف میں دیکھا ہی نہیں تھا. تو ایسے ہی اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہو، کہ جس کو اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے وہ مبتلا تکلیف ہوا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی ایک کیفیت تھی، ایک قلب پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور امی جان ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حال بیان کیا، شیئر کیا کہ مجھے یہ سب اندیشے ہیں جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ. اس گھڑی جو سب سے زیادہ دھارس دینے والی تھی نا، وہ میری امی جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تسلی دی، دھارس دی، تعریف کی، فضائل بیان کیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ تو یوں کرتے ہیں، آپ تو یوں کرتے ہیں، آپ تو یوں کرتے ہیں، تو صلہ رحمی کرتے ہیں. طرح طرح کے فضائل بیان کیے. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے مطلب کہ پھر کچھ تسلی والی باتیں کی. دیکھیے فرسٹ سٹیج یہ تھی. یہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر کہاں آئے؟ گھر آئے، کیونکہ گھر میں تسلی دینے والی ایک بے مثال عورت تھی. ہمارے امی جان ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور انہی سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہزادی تھی. یہ بے مثال ان کا کردار. ہمارے امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ بنی، عالمہ بنی، محدثہ بنی، مفسرہ بنی، طیبہ طاہرہ، کیا کیا اوصاف ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حتیٰ کہ جب ان پر معاذ اللہ تہمت ڈالی گئی، میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہماری کروڑوں ماں ان پر قربان. یہ کمال کی ہماری امی جان ہیں. ان کے کمال ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار بے مثال. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور صحبت کیا ملی، یہ ان کا مقام کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا. حتیٰ کہ جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، ان پر معاذ اللہ منافقین نے تہمت باندھی، ان پر کسی انداز سے تہمت لگائی گئی، ان کی خلاصی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان فرماتا. ان کی شان میں قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی. ہمارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. رول ماڈل بنی ہیں اسلامی بہنوں کے لیے. رول ماڈل بنی ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے. رول ماڈل بنی ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے. رول ماڈل بنی ہے میری غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بہنوں کے لیے. رول ماڈل بنی ہے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلامی بہنوں کے لیے. رول ماڈل ہے، کردار ہے، یہ رول ماڈل بنتی ہیں، یہ کردار بنتا ہے. یہ ہوتی ہیں وہ مثالیں جسے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی خواتین کو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ بے پردہ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، گلیمر کے نام پر، طرح طرح کے کلچر کے نام پر اور لیڈیز فرسٹ کے نعرے کے نام پر ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس وقت عورتوں کو مارکیٹ کے اندر لا کر. ارے عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی والے مرد ان خواتین کو آگے لا کر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیچاری ناقص العقل یہ سمجھتی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، واہ واہ کیا جا رہا ہے. یہ جناب مطلب کہ بے حیا ہو کر اور بے پردہ ہو کر آتی چلی جا رہی ہیں، اور گویا کہ اپنے آپ کو یہ نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے. اشتہاروں پہ دیکھو تو یہ نظر آتی ہیں، بازاروں پہ دیکھو تو یہ نظر آتی ہیں، سنیما ہالوں میں گھس گھس کر یہ فلمیں جا کر دیکھتی ہیں، سنیما کے پردوں پر
یہ نظر آئیں گی, ٹی وی کی سکرین پر یہ نظر آئیں گی, ایئرپورٹوں پر بے پردہ یہ نظر آئیں گی, کاؤنٹروں پر بیٹھی نظر آئیں گی. ارے بٹھایا ان کو کہ بیٹھو, مرد آئیں گے, ان سے تھوڑی اچھی طرح سے بات کرنا, ہم کو بزنس ملے گا. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ ہم کب ہمارے دین کو, ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ یہی موضوع ہے آج کا. پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے, اپنی عزت کی, اپنی عفت کی حفاظت کیجئے, اور غور کیجئے کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام کتنا عمدہ ہے. میں نے ابھی تو پردے کو تو اتنا لیا ہی نہیں ہے, ابھی تک تو دوسرے ٹاپک پہ لے کر چل رہا تھا, تقوی, پرہیزگاری, گھر گھرستی, حسن سلوک, ابھی تو ان کو لے کر چل رہا ہوں. عالمہ, مفسرہ, طیبہ, طاہرہ, ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں. مگر ایک واقعہ ایک اور سناتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا واقعہ. اخبار الاخیار, یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اخبار الاخیار یعنی نیکوں کی خبریں, جس میں نیکوں کا بیان ہے. میں ہے کہ سخت قحط سالی ہوئی, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی, یا اللہ, یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا, اسی کے صدقے رحمت کی برکھا برسا دے, بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور ریم جھم بارش شروع ہو گئی. یہ تھا کردار. اور جہاں بے پردہ اور اس طرح کی اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوں, وہاں سے تو برکت چلی جاتی ہے. وہاں رحمت کے بجائے طرح طرح کی مصیبت اور پریشانی نازل ہوتی ہے. بلکہ وہاں تو بعض صورتیں تو ایسی ہے, جہاں ایسی عورتیں ہو وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں, ان ارشادات کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ کیا ہے, کہ اس کو بالکل وہ مذاق میں نہ لیا جائے. یہ بے پردگی, یہ بے حیائی, اس طرح کا مطلب کہ گھومنا پھرنا اور محفلوں کی رونق بننا, ناچنا کودنا اور بوائے فرینڈ بنانا, اور یہ طرح طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر بے پردگیاں کرنا, بے حیائی کرنا, شریعت کا خون کرنا, ناجائز طریقے سے فیشن کرنا, میک اپ کرنا اور غیر شرعی سفر کرنا, یہ بھی شروع ہو گیا ہے. حالانکہ شرعی سفر بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا. شرعی سفر جو شرعی مسافت ہوتی ہے, جس سے اتنا سفر طے کرنے کے بعد جو ایک شخص شرعی مسافر بن جاتا ہے, اس کے احکام الگ الگ ہیں. تو اس صورت میں عورت بغیر محرم کے اور قابل اعتماد محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. آج کثرت کے ساتھ عورتیں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, سفر کر رہی ہیں, دنیا بھر میں سفر کر رہی ہیں. پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا کہ یہ کیا سمجھایا ہوگا. آپ بولو گے کہ ان کو کسی نے شریعت کے بارے میں سمجھا دیا ہے. جو بھی سمجھا غلط سمجھایا ہے, لیکن خالی یہ تھوڑی ہے غلط, یہ تو 100 قسم